ہم نے فیتھ والا سیکشن مکمل کر لیا. اب ہم سبمیشن والے سیکشن میں. اب ایمان والا حصہ ہم نے مکمل کر لیا. اب اسلام والا سیکشن ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسا ہم نے انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا، اسلام کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو کہ اٹ ریفرز ٹو دی ہسٹوریکل ریلیجن وچ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی براٹ، اٹ ریفرز ٹو دیٹ. لیکن اس کے علاوہ اٹ ریفرز ٹو دی انہیرنٹ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سبمیشن کا، جو سب کے یہاں ہے، جو سب کے یہاں ویسے ہی بولیں. تو ہندوز بھی یہ بولیں گے یو ہیو ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، کرسچنز بھی بولیں گے، سب بولیں گے. وہ دیر از سم تھنگ ان اٹ دیٹ یو آل ہیو ٹو ایکسیپٹ فائنلی سبمیشن. آج کے زمانے میں اس کو جو ہسٹوریکل سینس ہے اسلام کا، اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسلام مینز دا ریلیجن وچ از فالوڈ بائی مسلمس. اور اس کی جو انکلوسیو اور اسپریچول میننگ ہے وہ اب زیادہ تر استعمال بھی نہیں ہوتی، بٹ دیٹ از کلوزر ٹو اٹس انڈر لائن میننگ. اینڈ دس از آل دی مور امپورٹنٹ جب ہم قرآن کی کچھ آیتوں کو کنسیڈر کریں، جیسے ٹرولی دی وے ود گاڈ از سبمیشن. شاید یہ وہ والی آیت کی بات کر رہے ہیں، اِنَّ دِینَ عِندَ اللہِ الاسلام. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں whosoever seeks other than submission as a way, it will not be accepted of him. اس قرآن کے حساب سے آسمان اور زمین تمام چیزیں they prostrate to God. They prostrate to God. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں have you not seen how God prostrates, how to God prostrate, whatsoever is in the heaven and whosoever is in the earth, the sun, the moon, the stars, the mountains, the trees and the beasts and many of mankind. سب سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہیں. قرآن بار بار ہم کو بتاتا ہے کہ تمام جو مخلوق ہے in the heavens, the earth, everything glorifies God. اور کیا چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے ہیومنز کو فرام ادر آف گاڈس کریشن از دین کہ they must willingly submit. They must willingly submit in order to prostrate or glorify. For the beasts, trees, sun, moon, stars, ان کے اور ہمارے سجود میں تو کیا فرق ہے؟ ان کے اور ہمارے سبمیشن میں کیا فرق ہے؟ ان کا ولنگ نہیں ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے. Ours is a willing submission. اور ہم میں سے بھی سب لوگ تو prostrate نہیں کرتے in front of God. Yet all humans finally also submit. کیونکہ فائنلی تو اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے، آپ مانے نہ مانے آپ ہیں سبمیشن میں ہی تب بھی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ولنگ سبمیشن ہے تو فائنلی سب سبمیشن میں ہی. جیسے موت ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یو ہیو ٹو سبمٹ ان فرنٹ آف ڈیتھ. یا موت کے بعد جتنا ہے یو ہیو ٹو سبمٹ. سو فائنلی تو ایوری ون ہیز ٹو سبمٹ. The thing is who is going to have willing submission. So what is important is whether you do so willingly or unwillingly. یہ ہے مسئلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں Do they desire a way other than God's? While to him submit all who are in heavens and earth, willingly or unwillingly. Finally submit, سب کو کرنا ہے. اس پرسپیکٹو سے humans have the choice to submit to God willingly. کیسے؟ by following the وحی، ریولیوشن کو فالو کریں. یا پھر unwillingly. Unwillingly کیسے؟ by eventually realizing this and being humbled on the day of judgment. Finally آپ کو سبمٹ کرنا ہی پڑے گا. قرآن کنٹیکسٹ میں اسلام کے 3 ڈسٹنکٹ ڈائمنشن ہے. پہلا، یہ ریئلٹی کہ ہیومن سبمیشن از ولنگ اور انولنگ، یہ ایک ریئلٹی ہے. دا ریئلٹی آف ہیومن سبمیشن ولنگلی اور انولنگ. دوسرا ڈائمنشن کیا ہے؟
the reality that all human beings are in submission to God by their absolute dependence on God. تمام مخلوق اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے وجود کے لیے. تو یہ دوسرا ڈائمینشن ہوا سبمیشن کا. تیسرا willing submission by some to the guidance of God, which is revealed through the submission of final prophet. یہ تیسرا ڈائمینشن ہوگا. تو ہم نے حدیث جبریل اس سے پہلے بہت باری دیکھا ہے. The manner in which one submits is determined through actions which are ordained by God, جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہوں. تو that's how you submit. تو 5 چیزیں ہیں جو 5 پلرز بنتی ہیں اسلام کا. پہلے تو ٹیسٹیفائی کرنا. ٹیسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو اس سے آئی ٹیسٹیفائی کہ میں گواہی دیتا ہوں. دیٹ مینز آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ. یو ہیو ٹو سے اٹ. یو ڈونٹ ٹیسٹیفائی کورٹ میں جیسے من ہی من میں. تو کورٹ میں آپ کو بلایا گیا ہے کہ اس نے آپ نے کیا دیکھا، تو آپ من میں کہہ رہے ہیں نہیں. یو ہیو ٹو ٹیسٹیفائی باللسانی یوزنگ یور ٹنگ. تو کیا ٹیسٹیفائی کرنا ہے؟ دیر از نو ڈیٹی بٹ گاڈ اینڈ دیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. پھر پریئنگ، فاسٹنگ، پیئنگ دا آلمز، زکوٰۃ وغیرہ، اینڈ میکنگ پلگریمیج ٹو مکہ. اچھا، ان کو 5 پلر کہا جاتا ہے اسلام کا. کبھی دھیان دیا اس کو 5 پلر کیوں کہتے ہیں؟ وائی؟ سی ون تھنگز از لینگویج کا علم اسی لیے کیوں ضروری ہو جاتا ہے. If you do not know Arabic idioms, phrases, تو you would not understand the beauty and depth of a thing. آپ کسی چیز کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ. جیسے ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا، اس کو انگریزی میں آپ بولیں کہ the person did not know how to dance, the ground is inclined. کیا سمجھ گئے؟ کچھ نہیں سمجھے، nothing. لیکن ہندی میں اگر میں یہ بولوں تو آپ سمجھ جائیں گے نا کیا کہا گیا ہے. دال میں کچھ کالا ہے. انگریزی میں اس کو بولیں گے آئی اسمیل اے ریٹ. اگر ہندی میں بولے کہ مجھے چوہے کی اسمیل آ رہی ہے تو اٹ وڈ بی آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ تھنگ. دیٹس وائی نالج آف لینگویج از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ وین یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. Now think of it in Arabic when it would be said. What are the 5 pillars that are being talked in an Arabic Bedouin tradition? Arabic Bedouin tradition میں جو Bedouins ہیں وہ کن میں رہتے ہیں؟ They live in tents. They live in tents. And if you look at the tents have pegs. وہ ٹینٹ کھڑا کس پہ ہوتا ہے؟ وہ پلرز پہ کھڑا ہوتا ہے. So your deen stands on these pillars, these 5 pillars. جو ٹینٹ ہے آپ کے دین کا, that which protects you. So if you want to be protected, so you will have a tent جس میں آپ رہتے ہیں. So that tent وہ کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ Because of the 5 pillars. جس میں سینٹرل پلر اونچا ہوتا ہے، باقی پھر چھوٹے پلرز ہوتے ہیں. So that's how Islam has 5 pillars. So the edifice of Islam یہ کھڑی کیوں ہے؟ Because of these 5 pillars. If you leave any of this, the tent falls. گر جائے گا نا ٹینٹ. تو these pillars are important, that's why. یعنی خوبصورت پھریز ہے جو آج تک might have escaped you کہ مطلب. And I think there is another hadith, but maybe I'm confusing whether it's a hadith or some scholar's explanation. I might be confused. And the scholar says that actually it isn't just that much. The base is جو ٹینٹ ہے، ٹینٹ کا بیس is ایمان. The base is ایمان. And then there is these pillars upon which the edifice of Islam stands. And to that I myself add کہ احسان کیا ہے؟ پھر اس ٹینٹ کو خوبصورت کرنا، اس پہ ایمبرائڈری کرنا، وہ اچھی اچھی چیزیں ہونا ٹینٹ کے اندر، ایک فلاور واس ہونا کارنر میں، ایک ہونا. دیز آر ناؤ سپروگیٹری تھنگس.
دیز آر ایڈیشنل تھنگس. ٹینٹ سمپل ٹینٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو ایمبرائڈر کرنا, اس کو خوبصورت کرنا, فریگرنس اندر, وہ ساری چیزیں از احسان. دیٹ از بیوٹیفائنگ. تو جوزف لمبرٹ صاحب کہتے ہیں کہ باہر سے کسی انسان کو یہ برڈن سم لگ سکتا ہے کہ یہ اتنی ساری چیزیں کرنی ہے, لیکن مسلمز کے لیے یہ ہے اپنے نیچر کا حصہ. دس از ہاؤ اے ہیومن وانٹس ٹو ایکچولی لیو, living closer to one's true nature, even when many of us are not aware of it. اپنے نیچر سے واقف نہیں ہے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ آپ کے سول کو واپس اپنے سینٹر پہ لاتی ہے. صراط المستقیم کے لیے دعا مانگی نا, ایسے صراط المستقیم سے کچھ بڑا انٹرسٹنگ مجھے یاد ہے. ڈاکٹر جیفری لینگ شاید نام ہے ان کا, ایک میتھمیٹیشین گزرے ہیں وہ, مطلب گزرے ان دی سینس کہ مطلب ہیں ابھی بھی. ہی از پروبیبلی الائیو, اور اگر الائیو ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. So he was a Christian who became an atheist and now is a Muslim. تو he says کہ کچھ ان کا تھا ایشو چل رہا فیملی کے ساتھ, کہ فیملی ان کی مسلم تھی یا کیا تھی, مجھے کچھ نہیں پتا, کچھ اڈاپٹیڈ فیملی تھی, I don't know وہ ڈیٹیل. جو بھی دو فائنلی جو اختلاف تھا فیملی اور ان کے بیچ, دیٹ واز سیٹل ہاؤ کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ریلیجن, ختم خلاص. تو پھر کیا ہوا, کہتے میں اپنا کیبن کھلا چھوڑتا تھا یونیورسٹی میں. کیوں؟ کیونکہ چابی کھو دیتا تھا میں ہمیشہ, تو بار بار نئی چابی کے لیے دقت ہوتی تھی, کھلا ہی چھوڑ دیتا تھا کیبن. ایک دن آیا میں روم میں, تو وہاں پہ کیبن میں وہاں پہ دیکھا قرآن میری ٹیبل پہ رکھا ہے, تو مجھے لگا یہ میرے گھر والوں نے رکھا ہوگا. تو خیر, کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, کہتے میرا سامان ابھی نہیں آیا تھا پورا, میری بکس وغیرہ نہیں آئی تھی, میں بورڈ تھا, آئی واز ٹوٹلی بورڈ. تو میں نے سوچا یہ قرآن ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہوں کیا لکھا ہے اس میں. تو میں نے پڑھا پھر اس کو کہ ان دی نیم آف گاڈ دی مرسیفل اینڈ آل. That was interesting. پھر آل پریز ٹو گاڈ, تو مجھے لگا وہی کرسچن باتیں, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. مجھے لگا بڑا خوبصورت ہے. پھر میں ایسے پڑھتے گیا تو میں اس لائن پہ پہنچا کہ show us the right path. ہے نا اس میں یہ صراط المستقیم, not the path of those who you have, جن پہ آپ کا غضب ہے, پتہ ہی آپ. کہتا I was like very interesting, مطلب مجھ سے دعا کرائی. The author has tricked me into praying. تو یہ مجھے اس سے یاد آیا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, سننے لائق ہے وہ, شاید ہاف این آور کا. ان کا ایک لیکچر ہے, اگر موقع ملے, جیسے میٹرو سے ٹریول کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں, یو کین آف کورس لسن ٹو سلکاک, بٹ دین دیٹ از بیٹر. تو دیٹ از لائک اے ملین ٹائمز بیٹر. ان کا ایک آتا ہے پرپز آف اسلام ان 1.5 hour, اسلام کو سمجھیے 1.5 گھنٹے میں. تو وہ سنیے گا وہ لیکچر. اس لیکچر کی تعریف حمزہ یوسف نے بھی کی ہے. حمزہ یوسف نہیں جانتے تھے ان کو اس سے پہلے, کہ حمزہ یوسف کہتے ہیں کہ I stumbled across it and he said کہ یہ profound understanding ہے اسلام کی جو اس شخص نے. اور پھر جیفری لینگ کی بڑی کتابیں بھی مشہور ہیں, in West they are very important books. اس میں ایک ہے for youth, جو ڈاؤٹس ماڈرن مین کو ہو رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ریلیجن, ایتھیزم ایٹسیٹرا, تو اس پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. نام مجھے نہیں یاد آ رہا کتاب کا, بٹ نیور مائنڈ. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کی روح کو سینٹر میں لے آتے ہیں, یہ پیوریفائی کرتے ہیں آپ کے سول کو, یہ پریپیئر کرتے ہیں آپ کو آنے والی زندگی کے لیے, بائی انفیوزنگ دی ڈیلی, ویکلی اینڈ اینول ردمز آف لائف in remembrance of اللہ. پہلا پلر کیا ہے؟ ٹیسٹیمنی, شہادت دینا, گواہی دینا. یہ وہی من میں نہیں کرنا ہے, یہ بولنا ہے باللسانی. اور اسی لیے بولا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بولا تم شاہد ہو. ابھی کس چیز کے شاہد ہیں مسلمان؟ اس کو سمجھے بہت, دس از ویری امپورٹنٹ, دس از ویری پروفاؤنڈ اینڈ اٹس دی پروف آف اسلام.
مسلمان جو حضور کے سامنے ہیں ان کو بولا گیا ہے کہ تم شاہد ہو. کس چیز کے بھائی؟ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. بولیں گے نا ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, ہم اس چیز کی شاہد ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ شارق اور میں نے ڈیل سائن کی ہے, آپ 3 شاہد ہو. آپ بولیں گے نا کہ مطلب کس چیز کی ڈیل, کس چیز کی, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. So when the Muslims, the Sahaba have been asked, you are shahid upon all other qawm. Of what? That there is one God and Prophet Muhammad is his messenger. That means they were convinced of it. They were convinced of his prophethood. The evidence, اس کو حجت کہتے ہیں. حجت اتمام پہ پہنچ گئی تھی, اتمام میں حجت ہو گیا تھا, مکمل ہو گیا تھا, conclusive proof of prophethood. اور اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ now you are a شاہد, اب اس کو آگے بتانا لوگوں کو. اور وہی آپ اذان میں کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہی آپ اذان میں کہہ رہے ہوتے ہو پھر دوسرا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم کیسے جنریشن بے جنریشن ہم شاہد ہیں. اب جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ کیا شہادت دے گا, وہ کیا شاہد ہے, وہ کس چیز کے وٹنس ہو, کس چیز کے؟ آپ کو کورٹ پوچھے گا نا کہ ڈیڈ یو سی اٹ. اگر آپ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں بولیں گے آئی ایم اے وٹنس, سب کورٹ آپ کو کراس چیک کرے گا نا. پہلا سوال جو اپوزیشن ہوگا, جو اپوزٹ لائرز ہوں گے, پہلا سوال کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈ یو سی اٹ, آر یو اے وٹنس ٹو اٹ. آپ بولیں گے نا, تو کہاں کی شاہد؟ ویئر آر یو اے شاہد فرام؟ یو کین اونلی بی شاہد وین یو نو دا تھنگ. And that is why the ilm of farz kifaya is farz on a Muslim. To understand how he is shahid. And then اللہ تعالیٰ نے وعدے میں یہ بھی بولا کہ تم لوگ بس شاہد بن جاؤ, نہیں بننا ہے شاہد تو کیا دقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, and am I a witness that I send the prophet with deen al-haq bil-huda wa deen al-haq liyuzhirahu ala ad-din kulli. I send the prophet with the truth and with deen al-haq liyuzhirahu ala ad-din kulli. It's going to triumph over every other deen. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. God is enough a witness to it. And if no one would have accepted, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے وٹنس تھے کہ یہ ہوا, جو بولا گیا وہ ہوا, اور تم لوگ وٹنس نہ بھی بنا. تو مسلمانوں کو وٹنس بنایا گیا ہے. So we are witness to it and we tell other people this. That دیکھو چائنیز لوگ, ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا, تو we are witness to it. تو یہ جو یہ ٹیسٹ منی ہے اس کو ریسائٹ کرنا ہے, دیٹس آل. اور یہ جو یہ آؤٹ ورڈ ٹیسٹ منی ہے باللسانی کہتے ہیں اس کو, لسان ٹنگ کو کہتے ہیں, کہ یہ ریفلیکشن ہونی چاہیے آپ کے دل میں کیا ہے اس کا. ٹیسٹ منی کے 2 حصے ہیں, دیٹ دیر از نو ڈیٹی بٹ گاڈ, اور یہ سینٹرل میسیج ہے تمام پیغمبروں کی. اٹ از سو کروشل کہ یہ بھی خود میں انف بن سکتا ہے کسی انسان کے سیلویشن کی, اگر ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میسیج ہی نہیں پہنچی ہے جیسے, تو یہ انف ہے, یہ اتنا اسٹیٹمنٹ دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ, یہ انف ہے آپ کو آخرت میں سیو کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, who dies and knows that there is no deity but God enters paradise. ایک اور جگہ فرمایا, verily God has prevented the fire from touching whosoever says no deity but God. تو یہ جو پہلا ہاف ہے اسٹیٹمنٹ کا, یہ یونیورسل ہے, لیکن جو دوسرا حصہ ہے, اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از the messenger of God, یہ پرٹیکولر ہے to those who follow the revelation of Quran as their way of confirming God's oneness. اور ان کو باقی کے 4 فلرز پھر فالو کرنا فرض ہے. پہلا کیا ہے؟ پریئر. ٹیسٹمنی کے بعد سب سے امپورٹنٹ پلر پریئر ہی ہے, صلاح, نماز اس کو کہتے ہیں. انفیکٹ آخرت کے دن
پہلا سوال اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں۔ تمام مسلمان جو پیوبرٹی کراس کر گئے ہیں ان پہ اوبلیگیٹری ہے 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سن رائز کے ٹائم، نون، مڈ ڈے، سن سیٹ اور ایوننگ۔ وومن کو سرٹن پیریڈ آف دی منتھ دے آر ایگزمپٹڈ فرام پریئرس۔ اور یہ پرے کرنا کیسے ہے؟ دی وے پروفٹ پریڈ۔ پروفٹ سیڈ پرے ایز یو سو می پریئنگ۔ عبادت کے لیے، پرے کرنے کے لیے انسان کو ریچول پیورٹی میں ہونا چاہیے۔ ریچول پیورٹی مطلب پاک ہونا، صاف ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ پاک ہونا، صاف ہونا پاک ہونے کا سب سیٹ ہے۔ پاک ہونا بغیر پارٹ ہے۔ So a person can be clean, but ritual purity is a bigger thing. For example, sexual relations, nocturnal emission for men, uh, women who have just finished menstruating or giving birth, these are reasons for which you will have to perform major ablution، جس کو غسل کہتے ہیں۔ غسل کرنا پڑتا ہے، یہ وضو سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کلینلینس، اس میں فل انٹائر باڈی کو واش کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی امپیورٹیز ہیں جس میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، میجر ایبولیوشن کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سویا ہے انسان یا ریلیوڈ ون سیلف فار نیچرل کال، ایسے شخص کو مائنر ایبولیوشن کرنے کی ضرورت ہے، جس کو وضو کہتے ہیں۔ مائنر ایبولیوشن کے ارکان ہینڈز، فیس، آرمز، ہیڈ، فیٹ، یہ سب واش کرنا۔ اٹ واشز اوے دی ڈراس آف دا ورلڈ، یہ جو دنیا کے کण آپ کے اوپر لگ جاتے ہیں اس کو کلین کر دیتا ہے وضو۔ اینڈ اٹ ری اسٹیبلش ہارمنی بٹوین باڈی، سول اینڈ اسپرٹ۔ آخرت میں مسلمانوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اگر یاد ہو آپ کو۔ So this would be what they would be recognized with. This would be kind of the sign of their recognition. ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے۔ تو جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو اذان پڑھی جاتی ہے۔ اذان مطلب کال ٹو پریئر۔ کوئی انسان جو اچھے سے میلوڈیس وائس میں اذان بول سکتا ہے اس کو چوز کیا جاتا ہے اور اذان بولی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گاڈ از دی گریٹسٹ، گاڈ از دی گریٹسٹ، یہ 4 بار بولا جاتا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ 2 بار ہو گیا۔ دیٹ مینز آئی ٹیسٹیفائی دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 بار، آئی ٹیسٹیفائی دیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از دی میسنجر آف گاڈ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، صلاح مطلب نماز، کم ٹو نماز، کم ٹو نماز۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کم ٹو سیلویشن، کم ٹو سیلویشن، کم ٹو سکسیس، اس کو کہہ سکتے ہیں، کم ٹو سکسیس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور مارننگ میں اس میں ایڈ ہو جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، شاید تو نیند سے بہتر نماز ہے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں کہا جاتا ہے نندر چھے موتن بینے کر یاد اللہ اللہ، تو اس کا مطلب ہوا نندر مطلب نیند، موتن مطلب موت کی، بینے مطلب سسٹر، نیند موت کی سسٹر ہے، کر یاد اللہ اللہ۔ اور یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ سلیپ از دی لیسر ڈیتھ۔ مسجد میں جانا اوبلیگیٹری نہیں ہے لیکن انکریجڈ ہے، بیکاز دی پروفٹ ایڈوائزڈ کہ اٹ از بیسٹ ٹو پرے ان کانگریگیشن، اور نماز کو ڈیلے کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ مسجد میں سفیشینٹ ٹائم دیا جاتا ہے اذان کے بعد لوگوں کو ارائیو ہونے میں، اپنا وضو کرنے میں، اور پھر ایک امیڈیٹلی نماز سے پہلے ایک شارٹر کال ٹو پریئر جس کو اقامہ کہتے ہیں، تو وہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر ایک امام ہوتے ہیں جو یوزولی چوزن ہوتے ہیں فار ہز نالج آف قرآن اینڈ ریسیٹیشن، ان کو چوز کر کے ہی لیڈز دا انٹائر کانگریگیشن، اور یہ کانگریگیشن ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسٹریٹ لائنز میں،
facing Mecca, and they synchronize the movements of the imam. یہ پریئر عربک میں ہوتی ہے، چاہے آپ جہاں پہ بھی ہو، انگریزی ملک میں ہو، ہندی ملک میں ہو، چینی ملک میں ہو، یہ عربک میں ہی ہوگا. پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے، there remains additional time for one to pray without missing the prayer. جمعہ کے دن the noon prayer is replaced with a special prayer, جمعہ prayer. ظہر کی جگہ یہ والی نماز ہوتی ہے. ایک شارٹ اینڈ پریئر ہوتی ہے جس سے پہلے ایک سرمن دیا جاتا ہے، جس کو خطبہ کہتے ہیں. نون پریئر سائلنٹلی ہوتی ہے، لیکن اس میں ریسیٹیشن زور سے ہوتی ہے. فرائیڈے والے میں فرائیڈے پریئر اوبلیگیٹری ہے تمام مسلمانوں کو کانگریشن میں ہی پڑھنا. باقی میں انہوں نے بولا چوائس ہے، اس میں چوائس نہیں ہے. ہر ایک نماز ڈفرینٹ سائیکلز میں بروکن ڈاؤن ہے، جس کو رکعت کہتے ہیں. with the key elements of each cycle including recitation of the first chapter of Quran, سورہ فاتحہ the opening. اس کے بعد قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں in the first two cycles. A cycle consists of ایک رکعت standing followed by bowing and after which you stand and then you prostrate, سجدہ کرتے ہیں. یہ جو سجدہ کرنا ہے یہ پریئر کا پینیکل ہے، جس میں انسان اپنا فل سبمیشن ٹو گاڈ دکھاتا ہے. یہ جو تین چیزیں بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو سنیں. ٹوگیدر اسٹینڈنگ، بوئنگ اینڈ پروسٹریٹنگ they establish a full cycle of prayer. Each of the 5 daily prayers has a certain number of cycles allotted to it. صبح 2 3 سن سیٹ میں، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 پھر in addition to required prayers کچھ supererogatory پریئرز ہیں جو ایڈیشنل نوافل ایٹسیٹرا، سنت، یہ ساری پریئرز یہ بھی ایڈڈ بلیسنگز کے لیے تھرو آؤٹ دا ڈے پڑھی جا سکتی ہیں. اور پھر کچھ اور نمازیں ہیں جو ڈفرینٹ اوکیجنز پہ ہیں، جیسے عید کی نماز ہے، یا پھر کچھ نمازیں ہوتی ہیں جب کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کچھ کسی چیز کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے نماز پڑھی، جیسے بارش کے لیے، تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے. یہ جو نماز کے ڈفرینٹ ایکشنز ہیں they establish a perfect balance between the state of servitude and vicegerency. جو انسان خلیفہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا عبد بھی ہے، اس کو سگنیفائی کرتی ہے نماز. وہ کھڑا رہتا ہے تو ہی از ایکٹنگ ایز اے vicegerent of God on earth. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو ہی شوز دیٹ ہی از عبد ٹو گاڈ. تو یہ دونوں چیزیں دکھاتی ہے نماز کہ وہ دونوں اسپیکٹ اس کے جو ہیں. تو ایک انسان خود میں 2 چیزیں ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا وائس جرین خلیفہ ہے زمین پہ ہر ایک انسان، دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بھی ہے. تو نماز میں وہ دونوں چیزیں دکھاتا ہے، یعنی اسٹینڈس ہی از ایز اے وائس جرینٹ آف گاڈ، خلیفہ آف گاڈ، اینڈ دین ہی بینڈس ان فرنٹ آف گاڈ ایز واٹ، ایز دا عبد آف گاڈ. لیکن یہ جو بیلنس ہے فار اٹ ٹو مینیفیسٹ، پریئر کیسے پرفارم کی ہونی چاہیے؟ with proper attention and God consciousness، جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اس God consciousness کے ریگارڈنگ it is said that each prayer should be prayed as if it were one's last. God consciousness کیسے ریز ہو سکتی ہے کہ ایسے نماز پڑھیں کہ ایز اف یہ آخری موقع مل رہا ہے نماز پڑھنے کا. پھر آتا ہے اگلا مسئلہ ایٹینٹیونیس نماز میں. It is said that a servant gets from prayer only what he or she understands of it. یہ ایک بڑا ریزن ہے کہ لوگ اٹینٹیو کیوں نہیں ہوتے نماز میں، کیونکہ وہ اس کو سمجھتے نہیں بول کیا رہا ہوں میں. جب آپ اس کو سمجھتے کہ میں بول کیا رہا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا، اٹینشن ادھر ادھر نہیں جاتا. اچھا، یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ بولا ہے سرونٹ گیٹس فرام دی پریئر اونلی واٹ ہی اور شی انڈرسٹینڈز آف اٹ، اور
اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اجر بھی اسی حصے کا ملتا ہے جو آپ کو سمجھ آتا ہے نماز میں. یہ ٹریڈیشن انہوں نے لیا کہاں سے؟ یہ حدیث انہوں نے لیا ہے امام غزالی کی احیاء فی علوم الدین سے. لیکن دس حدیث از ناٹ ٹریسڈ بیک ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں یہ مسئلہ ہے اس حدیث میں. تو پر امام غزالی نے اس کو کوٹ کیا ہے اپنی کتاب میں. تو ایک انسان کو ہمیشہ ہی شوڈ سیک ٹو پینیٹریٹ ڈیپر انٹو ونز پریئرس، کیونکہ نماز ہم محض فار دا سیک آف ورڈز یا موشن اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے. نماز کا مقصد ہے اپنے دل کو پالش کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں واپس آنا. یہ جو پیوریفائنگ پاور ہے نماز کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشہور ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ نماز کا رول کیا ہے مسلمان کی زندگی میں. سنیں ذرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھا صحابیوں سے اور ہم سب سے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ ذرا مجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابیوں سے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ ذرا مجھے، if one of you، اگر آپ کے گھر کے سامنے سے ایک ندی بہتی ہے، گھر کے آنگن میں سے ایک ندی بہتی ہے جس میں آپ دن میں 5 بار نہاتے ہیں، جسم پہ کوئی گندگی ٹک پائے گی کیا؟ اگر آپ کے گھر کے آنگن میں سے ندی بہتی ہے اور اس میں آپ 5 بار نہاتے ہیں، so would any filth remain on your body؟ سب نے جواب دیا nothing of the filth would remain، کچھ نہیں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا this is the likeness of 5 prayers، یہی ہیں 5 نمازیں، 5 بار spiritual cleansing. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں God cleans you of sins 5 times a day. جو 5 نماز پڑھتا ہے وہ اس سے زیادہ کلین کوئی ہو نہیں سکتا انسان. لیکن اس نماز کا یہ پورا بینیفٹ ریسیو کرنے کے لیے جو نماز کا پراپر ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ایسٹیبلش کرنا ضروری ہے. اب وہ رہا نہیں بہت سارے مسلمانوں نے. نماز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، لیکن بہت سارے لوگ اب نماز کی ہی عبادت کرنے لگے، نماز کو ہی اپنا خدا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا many who spend the night in prayer get nothing from their prayers but sleeplessness. نیندیں گوا رہے ہیں اپنی بہت سارے جو راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں. تو بہت ضروری ہے اپنے دل کو بھی کلین کرنا تاکہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وہ فائدہ ہو جس کے لیے یہ ہے. تو آن دیٹ نوٹ کی کنکلوڈ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. جب whenever you study anything regarding religion, do not do any other activity. It is not a good sign. Any activity, any سے مراد any ہے، کھانا پینا، بات کرنا، ادھر ادھر کے خیال، اسائنمنٹ سبمٹ کرنا. اگر کوئی چیز بہت مجبوری ہے، the worst you can do is seek permission. And this is not me telling you, this is God's directive in Quran. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ they laugh at when Quran is recited. Who؟ 3 پوزیشنز میں انسان ہو سکتا ہے. There are 3 states a human being can be in. One is a Muslim. ایک ہو گیا مسلم. آپ نے آج تک 2 ہی سوچے ہوں گے، مسلم کافر. Right? There are 3 states. Muslim, کافر and منافق. There are 3 states one can be in. ان میں کیا فرق ہے؟ مسلم دل میں جو ہے زبان پہ بھی وہی ہے. اچھا، مسلم دل میں ایمان ہے، زبان سے کہتا ہے کہ ایمان ہے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ ون ہو کنسیلز، دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے مانتا نہیں ہے. دل اس کا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے لیکن منہ سے نہ، میں نہیں مانتا. دل مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، منہ سے نہیں. اس کو کہتے ہیں کفر. پھر بچا نفاق، تیسرا، تھرڈ نفاق.
اس کو منافق کہتے ہیں. جو کفر کرنے والے کو کافر کہتے ہیں, سبمٹ کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں, نفاق والے کو منافق کہتے ہیں. نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق ہوتا ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے لیکن منہ سے بول رہا ہے. کیا ہوا؟ تین سٹیٹس ہو گئی. تو یہ جو تیسرا سٹیٹ ہے اس کی سائنس بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا سائنس بتائی ہے اس کی؟ ایک سائنس بتائی ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوں انہوں نے دوسری مسجد بنائی. یاد ہے وہ قرآن میں پڑھا تھا ہم نے. آپ خود سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں نماز پڑھنے. واٹ ڈز دیٹ شو؟ دیٹ شوز آپ کا نماز کے مطلب نہیں ہے, نفاق کا دل میں کہیں پہ کھوٹ ہے. جیسے وہ کرتے تھے کہ جنگ لڑنے کے لیے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے باتیں, پھر جب جنگ لڑنی پڑی گھر بیٹھے. یہ بات ہے نا نفاق. One of the ways you see it is one of the things through which it is visible. When deen is discussed, insan goes into other directions. So always hesitate from it. Always hesitate from it. Come what may. Because it shows the presence of nifaq in one's heart. Because the respect is not to the speaker. The respect is to what is being spoken. And if there is in heart presence of nifaq, presence of doubt, only then would a person, or he is not understanding the gravity of what is being said. Because God said, do they take these ayats as something to, na, khelne ke liye na, a play. This is a play thing going on. Allah Ta'ala makes it an argument in Quran for his existence. He says کہ آپ اس کائنات کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے. Is it like a joke? So always make sure that you don't do such activities. And the study of religion, what is the purpose finally? اس کا فزیکل پرپز کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ علم حاصل کرنے کا فزیکل پرپز, اسپریچول تو ہوتا ہی ہے, اسپریچول کی میں بات نہیں کر رہا, فزیکل. How do we know that a person has religion in his heart? There is adab in his act. ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب کیا ہوتا ہے؟ ایٹیکیٹ. ہر کسی چیز کا ایٹیکیٹ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایٹیکیٹ ہوتا ہے. جب آپ کالج گئے تھے کل تو آپ نے ونٹر کے فارملز پہنے تھے. دیٹ از دا ایٹیکیٹ آف ڈریسنگ وائل اٹینڈنگ دا اسکول, which you did not change. When you start your podcast, for example, you started with a particular way. آپ ایسے نہیں کرتے ہوج پوج اس کو. The etiquette of podcasting. ابھی وہ کیڈ یوز کر رہی ہیں پروبیبلی, اور اس میں وہ فساد بنا رہی ہے, اور پھر وہ اب رومز بنائیں گی تو اس میں کچھ رولز فالو کریں گی نا. The etiquette of that particular thing. ادب کہتے ہیں اس کو. ان فیکٹ ادب کی تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ All social sciences were called ادب, کہ ہم ادب سیکھتے ہیں. یونیورسٹی میں ادب کا محکمہ, the school of science, the school of law, the school of ادب. ہم پوری اسٹڈیز کو ہی ادب کہتے تھے. کیوں؟ Because through it we learned etiquette. And that's what, and the Prophet said that I have come to perfect adab. میں ادب کو پرفیکٹ کرنے آیا ہوں. اب وہ پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار گلہری پیش کی ایک نے فرائیڈ کھانے کے لیے. What did the Prophet do? He would not have it, right? He would not have it. But how did he reject it? He said, you have it. In our traditions, we don't have it. Whenever he would talk to people, how would he talk? He would turn towards them. He would never make people feel that you are not part of the discussion. You know, God had to reveal in Quran, telling the Sahaba کہ یہ تھک جاتے ہیں. Because he would never, کتنا بھی آپ بولو وہ نہیں روکتے تھے. ادب is knowing that my teacher is tired and you stop. تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا. اور ادب کی پتہ ہے آپ کو کتنی اہمیت ہے؟ سورہ حجرات ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے ادبی کرو گے, میرے پاس آؤ گے, یہ پورا اپنا میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, I would have cancelled all of your deeds because of بے ادبی. Adab is a very important part of faith. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم,
the prophet would not آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ نظریں جھکا کے چلتے تھے جب وہ چلتے تھے. کیوں؟ there are two parts to it. One is known to everyone. It's humility. سر جھکا کے چلنا humility سب کو پتا ہے. Do you know the other reason? How great our prophet was. صلی اللہ علیہ وسلم. Our prophet was given great physical beauty. حد سے زیادہ physical beauty. حد سے زیادہ خوبصورت تھے وہ. آپ نے حضرت یوسف سنا ہوگا، بہت خوبصورت. حضرت یوسف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت یوسف کو دیکھا آئی سو دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دے دی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ریسٹ آف دا ورلڈ آن ون سائڈ، حضرت یوسف آن انادر. اتنی خوبصورت. پھر آپ کو وہ قصہ پتہ ہی ہے جب وہ بلایا حضرت یوسف کو اور وہ سب لوگ کاٹ رہے ہیں سبزی یا فروٹ، سب لوگ نے ہاتھ بھی کاٹے، پتہ ہی نہیں ہے، حضرت یوسف پہ دھیان ہے. بیوٹی میسمرائزز یو، مطلب نظریں نہیں ہٹ پاتی جب کوئی خوبصورت چیز سامنے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ نے حضور کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حضرت عائشہ کا اسٹیٹمنٹ سنیں. حضرت عائشہ سیز یہ کیا کہتے ہیں حضرت یوسف کی خوبصورتی، اگر میرے یوسف کو دیکھتے گردنیں کاٹ دیتی وہ اپنی. جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے وہ اپنے گردنیں کاٹتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دیکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا کر چلنے کا ایک ریزن تھا his sight was intimidating. He would capture people. That is the level of etiquette and adab. Prophet Muhammad would never complain about food. Sallallahu alaihi wasallam. Never. He would never complain about food. کہ کھانا اچھا نہیں ہے. Never has he done that. He would never complain. کپڑے پہننا کیسے پہنا، یہ ساری چیزیں. ادب از دا بیسک تھنگ ان آور ریلیجن. یہ سب سے بیسک ہے. ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اچھے کپڑے پہنو. کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ تو پہن سکتے، ستر کو ڈھکے ہو، پڑھے نماز. آپ ہر جگہ اسلام از فار بیوٹیفیکیشن. دی بیوٹیفیکیشن آف اسمیل از فریگرنس. دی بیوٹیفیکیشن آف فوڈ از دسترخوان. کھانا آپ ہی بتائیں ذرا کہاں پہ کھانا پسند کریں گے؟ جہاں ٹیسٹی ہو، جہاں اور گھٹیا طریقے سے سرو کیا گیا ہو، گندگی ہو چاروں اور مکھیاں اڑ رہی ہوں، یا پھر جہاں ٹیسٹ نارمل بھی چلے لیکن صاف ستھرا ہو، کہاں پریفر کریں گے؟ بیوٹیفیکیشن آف باڈی از گرومنگ اٹ. بیوٹیفیکیشن آف کلوتھز از، ابھی وہ امرین کیا سیکھ رہی ہیں؟ شی از لرننگ بیوٹیفیکیشن آف بلڈنگس. ادروائز گھر کوئی بھی بنا سکتا ہے. وی ڈونٹ ریکوائر آرکیٹیکٹس. بنا سکتے ہیں گھر، بٹ نو ون کین بیوٹیفائی دی وے شی کین. بیوٹیفیکیشن اینڈ بیوٹیفیکیشن آف ایکٹ از ادب، ایٹیکیٹ. سوسر، کپ، بنا سوسر کے کپ دیا جا سکتا ہے. That's etiquette. So learn the etiquette of deen is this. When deen is being discussed, Muslims do not do anything else. They refrain from doing anything else. You respect it not because of the person, but I'm a no one. But the thing that is being discussed is beyond all of us. So that thing has to be respected.